صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، جب ایک فکر کے ساتھ تقریباً ہر ایک کو نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوتی ہے، غور کر کے جب یہ دعا کریں گے تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قیام نماز ہوتا رہے گا، اور یہ دعا یقیناً استجابت کا مقام حاصل کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، بس اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی اس اسوے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آج کل جیسا کہ میں نے کہا اس کا بہترین موقع ہے۔ اور یہی چیز ہے جس سے وہ مقام حاصل ہوگا جس سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی اب بن کر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ بس اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان میں داخل فرمایا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے، یعنی نماز جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، اس سے دوری پیدا ہو جائے، نیکیوں میں ترقی کرنے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ بس برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اس مہینے میں خاص طور پر ہر احمدی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش ہو کہ اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرے، اور سنوار کر ادا کرتے رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہمیشہ جاری رہے، اس کا فضل ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس دعا کا فہم و ادراک عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے، تاکہ ہمیشہ جماعت کے لیے قیام نماز جو ہے وہ ایک طرح امتیاز رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بتائی کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنے دو فرما بردار بندے بنا دے، اور ہمیں ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، نمازیں قائم رکھنے کے لیے
قیام نماز کو ہمیشہ جاری رکھنے اور قائم رکھنے کے لیے، عبادتوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے گروہ پیدا کرتا چلا جائے جو حقیقت میں عبادت اور قربانیوں کے مقصد اور فلسفے کو سمجھتے ہوئے عبادتیں کرنے والے اور قربانیاں کرنے والے ہوں، اور یہ سب اے خدا تیرے خاص فضل اور رہنمائی سے ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگ اور گروہ پیدا فرماتا رہے جن کو تیری براہ راست رہنمائی بھی حاصل ہوتی رہے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو رہنمائی کرنے والے ہوں۔ ہر ایک کو تو الہاماً علیحدہ نہیں ہوتا، اور کبھی یہ نہ ہو کہ تیری رہنمائی سے یہ امت محروم ہو جائے۔ یہاں اس دعا کی انتہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی، اور دنیا نے دیکھا کہ ان عرب کے ان ویشیوں میں کیا انقلاب آیا کہ ایسے وہ لوگ ایسے باخدا انسان بنے جن کی راتیں عبادت کرتے ہوئے اور دن اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اور آپ کی یہ دعا صرف آپ کے وقت تک محدود نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور تا قیامت قبولیت کا درجہ پا گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی معراج جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حاصل ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا، اب آپ کی امت اس کے دائمی نظارے دیکھنے لگی، اس میں دائمی نظارے نظر آنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر کبھی بگڑنے نہ دیا۔ جو 1000 سال کا اندھیرا زمانہ آیا، اس میں بھی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق اولیاء امت اور مجددین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سکھاتا چلا گیا۔ مجددین اور اولیاء کے ذریعے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہا جو صحیح طور پر اس تعلیم پر عمل کرنے والا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تھے۔ پھر مجدد آخر الزمان اور خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے مبعوث فرمایا، جنہوں نے اسلام کی صحیح تعلیم اور عبادت کے صحیح طریقے ہمیں سکھائے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ موقع ماحول کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بجا لانے والا ہر صحیح عمل ہی اصل میں صحیح طور پر قربانی اور عبادت کہلا سکتا ہے۔ بس جہاں حقوق اللہ کی بجاوری ضروری ہے اور یہ صحیح عبادت کا طریق ہے، وہاں حقوق العباد کی بجا آوری جو ہے اس کو بجا لانا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کو کرنے کی وجہ سے، حقوق العباد ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں بات، اور یہی اصل میں زندگی کا ایک مقصد ہے۔
اور ایسے لوگوں کی طرف ہی اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے جھکتا اور رحم فرماتا ہے، جو حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد بھی بجا لانے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف سوال کرنے والوں کو جو نیکی کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتے تھے، مختلف قسم کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے ان کے حالات کے مطابق۔ مثلاً کسی کو سوال کرنے میں فرمایا کہ بڑی نیکی کیا ہے، فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی مالی قربانی ہے۔ کسی کو جو عبادتوں میں کمزور تھا فرمایا کہ تہجد کی ادائیگی جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو فرمایا جو جہاد سے ڈرنے والے تھے کہ جہاد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بس حالات کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہی اصل میں صحیح نیکی ہے، اور یہ نیکیاں ہی پھر عبادت کا رنگ بھی رکھتی ہیں۔ بس اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود مسیح نے جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے وہی عبادتوں اور قربانیوں کے صحیح طریق ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حملے کی وجہ سے ایک وقت میں تلوار کے جہاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری قرار دیا تھا، تو آج مناسک کا معیار، قربانی کا معیار قلم کا جہاد ہے، تبلیغ اسلام ہے، اسلام کی خوبصورت پیغام جو امن اور صلح کا پیغام ہے اس کو دنیا میں پہنچانا ہے۔ بس آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن اور اسلام کی تعلیم کو سمجھ کر ہمیں تعلیم دی ہے اور جس طرف ہمیں بلایا ہے وہی اصل عبادت اور قربانی کا طریق ہے جسے ہر احمدی نے اپنانا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خلاف اسلام یا شریعت کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ جن معاملات کو، جن باتوں کو غلط سمجھ کر بعض علماء نے جن کو اتنا فہم و ادراک نہیں تھا پھیلانا چاہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صحیح رہنمائی کی کہ حقیقت میں کیا چیز ہے۔ بس ہمارا فرض ہے کہ اس دعا کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ، اس صحیح اسلامی تعلیم کے ساتھ چمٹے رہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہنچائی، ہمیں سکھائی، تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر رحم فرماتا رہے گا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں صحیح رہنمائی کرنی تھی۔